3 طرح کے لوگ تھے کربلا گروہ، اور ہماری زندگی بھی ویسی ہے. ایک وہ جو رشد کر گئے آگے چلے گئے، حضرت حر عابس رشد کر گئے، حبیب نے مظاہر اور آگے چلے گئے. ایک وہ جو راکد ہو گئے، آئے نہیں، نہ آگے گئے نہ پیچھے، مگر نقصان میں رہے. ایک وہ جو انحطاط کر گئے، گر گئے. خوب اس کے میں نے عوامل آپ کو بتایا، سرمایہ ہوتا ہے. ایک فیکٹر جو رشد کا باعث بنتا ہے، جو ترقی دیتا ہے، کمال پہ لے کے جاتا ہے، وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب امام فرماتے ہیں کہ من اصلح المعاد، جس نے اپنی معاد کی اصلاح کی، معاد یعنی قیامت، جس نے اپنی قیامت کی اصلاح کی، وہ رشد کرے گا، وہ اوپر کی طرف جائے گا. اصلاح کی معاد، قیامت کو ماننے والے بہت لوگ ہیں، چند گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہے، جو کوئی قیامت نہیں ہے، یہ سب ایسی ہے، یہ سب نبی آئے اور یہ وہ جو ہوا. آپ نے دیکھا، آپ نے یزید کی بھی یہ سٹوری تھی ساری. اس نے کیا بولا تھا، کوئی وحی نہیں آئی، بنی ہاشم نے بس یہ خود اپنا کیا. آج بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو قیامت کو مانتے نہیں ہے، کہ کوئی قیامت نہیں ہے، دنیا ہی ہے سب کچھ، جو کرنا ہے بس یہ حیات تو دنیا، بس دنیا کی حیات ہے، بس اسی کو جو کرنا ہے انجوائے کرو، زندگی گزارو، کوئی قیامت نہیں. ایک یہ کرو. ایک وہ ہے کہ ہے قیامت مگر گمان کرتے ہیں، مطلب شاید ہوگی لیکن ایسی ہوگی ویسی نہیں ہوگی. ایک وہ ہے جو قیامت پہ یقین رکھتا ہے. اب میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن کیا میں اپنی قیامت کو صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ وہ قیامت کا ذکر قرآن میں، حدیث و روایات میں. آپ قرآن کھولیں، قرآن میں 30% جو تقریباً چیزیں ہیں، یا ہر صفحے میں بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آیت آپ کو آخرت کا منظر بیان کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی باتیں بیان کر رہی ہے. اگر آپ یہاں سے گھر سے آفس جائیں تو رستے میں 3-4 بل بورڈ لگے ہوئے ہوں، تم نے مرنا ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں گے، آئیں گے، دیکھیں گے. آہستہ آہستہ آپ کے دل میں قیامت کا خوف پیدا ہوگا. آپ جب کام پہ جائیں گے تو وہ قیامت آپ کے اندر ہوگی. جھوٹ نہیں بولو. جو آدمی اپنی قیامت کی اصلاح کرے گا وہ کیا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو کیا کرے گا؟ جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، حق نہیں کھائے گا. دیکھو نا، آٹومیٹک سسٹم صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. اثرات معاد مرتب کرتی ہے. یہ گفتگو ہمارے ہاں بالکل آف ہے، شارٹ ہے. قیامت کی جہاں 50,000 سال کھڑے ہونا ہے، ہر ایک مقام 50 مقام پہ، ہر مقام پہ 1000 سال کھڑے ہوں گے آپ. یہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑ جائے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں تو کوئی بجلی بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، یو پی ایس بھی نہیں چلے گا، وہاں کچھ نہیں ہے، جنریٹر وینریٹر کچھ نہیں ہے. وہاں یوم حسرت ہے، وہ حسرت کھائیں گے لوگ. کوئی شیلٹر نہیں ہے سوائے اس کے جو لے کے جاؤ، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اسی کو نکل جائیں گے مولانا، نکل جائیں گے. عزیزان محترم، یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں. یہ امام نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ میرا شیعہ وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اطاعت کرے. پہلی چیز یہی ہے کہ معاد انسان کو رشد دیتی ہے. انسان کی زندگی آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اسے قیامت پہ یقین ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ ماجرا کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا. اس کی زبان کنٹرول ہو جائے گی، اس کی آنکھیں کنٹرول ہو جائیں گی. اب یہ فرق ہے کسی چیز کے علم ہونے میں اور کسی چیز کے یقین ہونے. علم سب کے پاس ہے، علم سب کو پتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے ایک ٹائم آئے گا دنیا کولیپس ہو جائے گی. سائنس بھی کہتی ہے آئیں گی چیزیں گریں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، سورج آہستہ آہستہ آ رہا. سائنس بھی کہہ رہی ہے، علم ہے، لوگوں کو علم ہے. لیکن یقین اور پھر عین الیقین، حق الیقین ان کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے کائنات کھلی ہوئی کتاب ہو. مولا متقیان اپنی مناجات میں کیا فرما رہے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے اصل میں. امام اپنی مناجات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ، امام فرما رہے ہیں یعنی اس ماجرے کو، اس کینوس کو لفظوں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، رنگ بھر رہے ہیں امام۔ مناجات امیر المومنین آخرت کو رنگ بھر رہی ہے، رنگ۔ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، امام کہتے ہیں، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ امام جب یہ کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں کیا پتا امام نے پتہ نہیں کیا کہا ہے، ہمیں اس سے کیا، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں امام نے کیا کہا ہے۔ امام خود گزر رہے ہیں، آپ نے جو بلاغہ اٹھائے ہیں، امام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، امام نے کہا یہ دیکھو یہ ان کی حالات، یہ جو قبرستان ہے ان سے امام نے گزرے ہیں، رسول خدا اپنے اصحابیوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کا وہ واقعہ آخری وقت میں ہے، کہا مجھے قبرستان لے جاؤ، بہت طولانی وہ گفتگو ہے کہ اللہ کی اجازت سے انہوں نے مردے کو کہا کہ باہر نکلو اور ایک ایک حال بتاؤ، روح کے نکلنے کا معاملہ کیا تھا۔ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہمیں کیا اس سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ ابھی یہاں سے جو ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو، کہیں پاکستانی چلے جائیں تو ویدر، موسم کیسا ہے، اگلے 5 دنوں میں بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کپڑے کون سے لے کے جائیں، کھانا کیا ہوگا، پینا، 5 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہی رہو گے، ادھر موسم کیسا ہے، ادھر ویدر کیسا ہے، کیسے کپڑے لے کے جانے ہیں وہاں پہ، وہاں برانڈ نہیں چلے گا، وہاں کوئی اور برانڈ چلے گا۔ جو جتنا امام کے قریب ہوگا وہ ادھر بھی اتنا ہی قریب ہوگا۔ سید الشباب اہل الجنہ کون ہے؟ جنت کے سردار۔ سرداروں سے آج بنا کے رکھو، کل وہی سردار۔ عزیزان، میرا مقصد خدا نخواستہ آپ کو مایوس کرنا یا ڈرانا نہیں ہے، ٹچ بس، تھوڑا سا ہلے زندگی میں۔ آج معاشرے میں جو فقدان ہے، آج پورا معاشرہ انحطاط کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں، حالات دیکھیں، ڈائیورس ریشو دیکھیں، رویے دیکھیں گھروں کے۔ مجھے کسی نے بولا کہ مولانا صاحب وہ مجلس میں پڑھیں آپ، میں بھول جاتا ہوں، مجھے کیا اپنے یاد نہیں رہتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کہ وہ ہماری والدہ نے جو ہے وہ ایک بہن کو بھی ڈائیورس کلا دی، دوسری کو بھی ڈلا دی، تیسری کو، خدا کے لیے ان کو سمجھائیں، مجلسیں پڑھتی ہیں، زیارت پہ جاتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ خوف نہیں ہے قیامت کا، حساب کتاب ہوگا۔ دنیا ہمارے لیے مقصد بن گیا ہے، اور جب دنیا مقصد ہو تو بس پھر کیا ہے، لقمہ، لذت یہاں تک ہے، زبان تک، پھر لذت ختم ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا کیا ہے؟ لقمہ، جب دل چاہتا ہے نکلنے دو، اپنی مرضی کا دو بس۔ اگر آپ تو قیامت پہلی چیز آپ کی یہی ایڈجسٹ کرتی ہے، اگر آپ قیامت کی اصلاح کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، قیامت پر یقین انسان کو بذل سکھاتا ہے، یعنی اپنے خون کی قربانی دینا، بذل دینا۔ آپ دیکھیں کربلا کے اندر جو لوگ تھے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ معاد کو اصلاح کر رہے تھے، وہ اپنے مقام کو قیامت میں دیکھ رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، حتیٰ بعض روایت میں ہے کہ اصحاب امام حسین مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ماجرا کوئی اور ہے، وادی کوئی اور ہے، اس وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ خوب انسان اگر ایک چیز ایڈجسٹ کر لے، معاشرہ سکوت سے بچ جائے۔ اگر ہم سب کو قیامت کا خوف ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ہم روڈ پہ کیسے ہوں گے؟ ہم محلے میں کیسے ہوں گے؟ ہمارے حکمراں کیسے ہوں گے؟ ہمارا تو خواب ہی ہے کہ یہ اچھے ہوں، ویسے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہاں ان کے ساتھ اچھا ہوگا نہیں، ویسے اس خوش فہمی میں نہ رہے گی کہ وہاں اچھا ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ نہیں، اللہ جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے کاندھوں پہ، ایک شخص ہے نا، ایک شخص ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ کسی کے اوپر اثر مرتب نہیں کرا، اس کے اوپر گناہ ہے، اس کا حساب کتاب۔ لیکن ایک شخص ایسا کام کرتا ہے کہ پورا معاشرہ گناہ گار ہو جائے، اس کی پکڑ زیادہ ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی بھی کرسی ملتی ہے، کوئی بھی جاب ملتی ہے، مطلب مجھے اللہ نے یہ ممبر دیا، وہ ذمہ داری ہے۔ اب اگر میں کوئی یہاں سے ایسی بات کروں کہ جس سے آپ کا عقیدہ تبدیل ہو جائے، صحیح سے ہٹ جائے، آپ کا عمل ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، میری پکڑ ہے، مجھے خدا چھوڑے گا تھوڑی، مطلب غلط جس نے کیا اس نے تو کیا، میرے ساتھ تو جو ہوگا وہ
اسی طرح اگر جب آپ کے پاس خدا کوئی چیز دیتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اگر ادا نہ کرے، خوف قیامت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب امام حسین چھٹی محرم کو اپنے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر اور چند لوگوں کے ساتھ عمر ابن سعد سے ملاقات ہوئی، تو کیا امام نے مذاکرہ تھوڑی کیا تھا کہ مثلا تم یہ کر لو ہم یہ کر لیں؟ نا، امام اس کو پیغام دے رہے تھے کہ ایسا ایسا ہے ہماری طرف سے، بس اس میں امام نے یہی کہا کہ دیکھو قیامت کا خوف کھاؤ۔ قیامت کا امام نے اسے قیامت یاد دلائی کہ یہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں شہر رہے کی حکومت مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، قیامت کو یاد کرو۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی قیامت کو یاد کرنا چاہیے۔ آج اپنی ملک کے حدود دشمن کو دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں نا، کیا ہے یہ ڈالر نیچے کیوں آ گیا؟ آپ نے اپنی ایئر سپیس دے دی ہے دشمن کو، ڈرون اڑا ہے آپ کا، حساب کتاب ہے آپ کا، حساب کتاب لیا جائے گا، آپ کا نوچا جائے گا، چیخ و پکار ہوگی۔ اس وقت انسان کو دیکھا کاش میں حکمران نہیں بنا ہوتا، اور یہ اتنی جائیداد اور اتنی دولت اور اتنے اسکائی اسکریپرز، مطلب شداد سے زیادہ انسان کے پاس کوئی جنت ہے کیا جو اس نے دنیا میں بنائی تھی؟ خدا نے موقع نہیں دیا۔ خوف خدا، خوف خدا ضروری ہے۔ آج معاشرے میں خوف خدا نہیں، مطلب جو ویسے بھی جاتے ہیں، ہم مطلب میں تو اپنی کیا بات، مجھے تو خیر چانس زیادہ دیتے نہیں یہ لوگ، لیکن جو لوگ خوف خدا یاد ہی نہیں دلاتے، آپ خوف خدا یاد دلائیں۔ مرنا ہے سب نے، موت آنی ہے سب کو۔ سورہ کہف آیت نمبر 32 سے 44 تک، دو بھائی ہیں یا دو دوست ہیں، داستان سنا رہی ہے، واقعہ بیان کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ قرآن ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، ہمیں کیا قرآن کیا ہے؟ قرآن دو لوگوں کا ذکر کر رہی ہے، کیا جو بھائی ہیں یا دوست ہیں۔ ایک ثروت مند ہے، بہت امیر ہے، باغ ہیں، زراعت ہے، میوے پھل، بہترین زمین ہے۔ دوسرا فقیر ہے، غریب ہے، لیکن جو امیر ہے وہ عیاش، خدا کی اطاعت نہیں ہے۔ جو فقیر ہے وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس نے اس کو بولا کہ دیکھو قیامت ہے، معاد ہے۔ اللہ نے میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم سے حسد ہے، نہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ قیامت میں خدا تمہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگر قیامت ہو، اور اگر ہوگی بھی تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہاں پہ بھی باغ ہیں، وہاں بھی باغ ہوں گے۔ اب یہ سمجھتے ہیں جو یہاں پہ ابھی حکومت ہے وہاں پہ بھی یہ حکومت کریں گے، وہاں پہ بھی رات کو عدالتیں کھلیں گی اور سب معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں عدالت رات کو نہیں کھلے گی، وہاں رات ہی نہیں ہے، وہاں پر صرف ایک ہی عدالت ہے، ایک ہی مالک ہے بس، اور وہاں پر کوئی کچھ کر نہیں پائے گا۔ وہاں بدن کے اعضاء خود بولیں گے۔ یہی ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک دن وہ صبح اٹھا، جو امیر تھا، دیکھا اس کا باغ جل گیا، خاک ہو گیا۔ دوسرے نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا تھا قیامت ہے، کر لیتے اللہ کی راہ میں انفاق۔ عزیزان، زندگی یہی ہے بس۔ اس لمحے کو پہچاننے کے لیے تو خدا نے اولیاء بھیجے۔ لا الہ الا اللہ۔